اللہ نے لکھا کہ امت کس مسئلے کی طرف گم ہے کہ حضور دوار کے پیچھے کا علم نہیں جانتے. فرمایا یہ بحث نہ کر بلکہ شکر نہیں کرتا کہ یہ تیرے جو چہرے انسانی ہیں یہ حضور کے طفیل ہیں. پہلی امت زنا کرے تو ان کے دروازے پہ لکھ دیا جائے کہ یہ زانی ہے، شراب پیے تو ماتھے پہ لکھ دیا جائے کہ اس نے شراب پی ہے. تو صدقے حضور کے کہ یہ چہرے بھی اصل نہیں رہے، یہ اصل چہرے ہمارے نہیں ہیں لیکن نظر انسانی شکل آتی ہے، نظر انسانی شکل آتی ہے. انشاءاللہ نعت کے باعث کا میں مطلب سمجھاؤں گا. اس لیے یہ شعر کہا ہے کہ یہ ذوق کے ساتھ امت وہ تفرقے میں نہ پڑے، مسلک میں نہ پڑے، بلکہ وہ شکر کرتی رہے کہ حضور کی وجہ سے ہمارا دامن محفوظ ہے. حاضر و ناظر و نور و بشر و غیب کو چھوڑ شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں. شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں. اور قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا. قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا. ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں. ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں. اور کیوں نہ پلڑا تیرے اعمال کا باری ہو نصیب. کیوں نہ پلڑا تیرے اعمال کا باری ہو نصیب. اب تو میزان پہ سرکار بھی آئے ہوئے ہیں. اب تو میزان پہ سرکار بھی آئے ہوئے ہیں. لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں. دل کو ہم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا شفیع المذنبین. یہ جو میں نے شعر آپ کو کہا تھا حضرت میاں میر قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. لاہور کے اندر دو ایسی ہستیاں ہیں جن کا عرس جب منایا جاتا ہے تو سارا لاہور اکٹھا ہوتا ہے. ایک عرس داتا علی حجویری کا ہے اور دوسرا عرس میاں میر قادری کا ہے. میاں میر قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اکبر دور مغلیہ دور کے اندر آپ موجود تھے، حیات تھے ظاہری طور پر. آپ کے پاس بادشاہ کی بیٹی کی طبیعت خراب ہوئی، حکیموں نے علاج کیا، طبیب بھی بادشاہی درباری حکیموں نے طبیبوں نے علاج کیا. جیسے جیسے علاج کرتے جائے ویسے ویسے طبیعت بگڑتی جائے. بادشاہ نے کہا طبیبوں کو حکیموں کو کہ اگر میری بیٹی ٹھیک نہ ہوئی فلاں دن تک تو تمہارے سر وہ قلم کر دوں گا، تمہارے در سے جدا کر دوں گا. ایک طبیب گھبراتا ہوا گزر رہا تھا. کہاں سے گزرا؟ جہاں میرے شہنشاہ میاں میر قادری بیٹھے ہوئے تھے. تو آپ نے پوچھا بھائی پریشان کیوں ہو؟ یہ درویشوں کی عادت ہے کہ امت کا اگر کوئی فرد پریشان نظر آئے تو اس کو پوچھ لیتے ہیں کہ آپ پریشان کیوں ہے. اور آج کوئی بھائی پریشانی میں گزر رہا ہو تو ہم اس کو پوچھتے بھی نہیں. تو آپ نے کہا کہ خیر ہے تم پریشان. اس نے کہا بادشاہ نے وقت دیا ہے، اب جان کی ہمیں پرواہ، اب ہم کیا کریں؟ اب آپ بتائیں. آپ نے کہا تم ایسا کرو کسی مومن کا جھوٹا پانی اس بچی کو پلا دو. کیا تم نے آقا کی حدیث نہیں پڑھی کہ مومن کے جھوٹے میں شفا ہے؟ تو پانی پلا دو. وہ گیا، اس نے جا کر امام مسجد سے پانی جھوٹا کروایا، جا کے بچی کو پلایا. جیسی بچی نے پانی پیا تو طبیعت صحیح ہونے کی بجائے اور بگڑ گئی.
پھر وہ آپ کے پاس آیا، کہا حضور پانی بھی جھوٹا پلا چکا ہوں، ٹھیک نہیں ہوتی۔ آپ نے کہا کہ کس کا جھوٹا پانی کروایا تھا؟ فرمایا فلاں امام مسجد کا۔ آپ نے اپنی جیب مبارک سے ایک شیشہ نکالا، وہ جس کے آر پار دیکھا جا سکتا ہو، ٹرانسپیرنٹ شیشہ، جس طرح یہ سامنے شیشہ لگا ہے، باہر بھی نظر آ رہا ہے، باہر والوں کو اندر نظر آ رہا ہے۔ تو آپ نے کہا ایک آنکھ بند کر کے اس شیشے سے دیکھنا ہے کہ جس امام مسجد کا پانی جھوٹا کروایا تھا کیا اس کا سر بھی انسانی ہے کہ نہیں۔ وہ گیا، اس نے امام مسجد کا سر دیکھا تو وجود تو انسانی تھا لیکن سر خنزیر کا تھا۔ اس نے باقی نمازیوں کے سر بھی دیکھے، کسی کا سر گدھے کا ہے، کسی کا سر کتے کا ہے، کسی کا سر بلی کا ہے، لیکن اس کو انسانی شکل والا سر نظر نہیں آیا۔ سارے راستے دیکھتا آئے، جب آخر میاں میر قادری رحمۃ اللہ کی بارگاہ پہنچا تو آپ کو دیکھا تو صرف آپ کا سر انسانی نظر آیا۔ اس نے کہا حضور مجھے تو اب پتہ چلا مومن آپ ہی ہیں۔ فرمایا حضور پانی، عرض کی حضور پانی جھوٹا کر کے دیا۔ آپ نے پانی جھوٹا کر کے دیا، بچی ٹھیک ہو گئی، تندرست ہو گئی۔ تو یہ جو سر سلامت نظر آتے ہیں، واللہ باللہ تاللہ حضور کے جوڑوں کا صدقہ نظر آتے ہیں۔ ہماری کرتوت کیا ہے؟ ہمیں تو یہ سر نظر آتا ہے انسانی، پتہ نہیں اس کے اندر کون سا روپ بیٹھا ہے۔ تو ہمیں تو شکر کرنا چاہیے، حضور کی بارگاہ میں عرض کرنا چاہیے یا رسول اللہ یہ آپ کی مہربانی ہے جو آج امت سلامت ہے۔ لیکن امت حضور کے اوپر انگلیاں اٹھا رہی ہے۔ حضور کی عزت پہ بات آئے تو امت بول نہ سکے، تو کچھ امت کو خیال کرنا چاہیے۔ تو آئے اپنے موضوع کی طرف۔ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں اس دیش کے متعلق، اس دیش کے متعلق، ملک کے متعلق، کہ شب گریزاں ہوگی آخر جلوائے خورشید سے، شب گریزاں ہوگی آخر جلوائے خورشید سے۔ خورشید کہتے ہیں سورج کو، کہ یہ جو شب ہے، یہ جو اندھیرا ہے، یہ اندھیرا کافور ہوگا۔ وہ کافور کیسے ہوگا؟ جب سورج طلوع ہوگا، یعنی کہ یہ جو رات ہے، یہ رات اب ٹلنے والی ہے۔ اقبال فرماتے ہیں اسلام کا سورج چڑھنے والا ہے۔ وہ شب گریزاں ہوگی آخر جلوائے خورشید سے، اور یہ چمن معمور ہوگا نغمائے توحید سے، نغمائے توحید سے۔ ادھر کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدائیں آئیں گی، ہر گلی سے آئے گی، ہر نگر سے آئے گی، ہر گھر سے آئے گی۔ یہ اقبال نے کہا ہے۔ تو جب اقبال نے کہا ہے تو پھر ہمیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں۔ یہ بات میں نے موضوع کیوں چنا ہے؟ پاکستان میں نفاذ، کیونکہ پاکستان میں نظام مصطفیٰ کا نفاذ اور داڑھی والے، یہ ہمارا موضوع ہے، داڑھی والے۔ میں ایک جگہ بیٹھا تھا، ایک بندے نے عمران خان موجودہ پرائم منسٹر کی، وزیر اعظم کی تعریفوں کے پلندے باندھ دیے۔ اس نے کہا کہ یہ انقلاب لائے گا، یہ فلاں کرے گا، یہ فلاں کرے گا۔ میں سنتا رہا۔ دن جمعے کا تھا، مجھے افسوس ہوا کہ بجائے آج کے دن حضور کی بات کر، شہنشاہ مدینہ کی بات کر۔ میں آگے کہا کرتا ہوں جس سیاستدان کی تعریف کر رہے ہو اس کے حلالی ہونے کی سند اس کے پاس بھی نہیں، تو جس کے حق ہونے پر خود قرآن اترے، میرے آقا پاک، بلکہ صرف پاک ہی نہیں طاہر بھی ہے، پاک ہی نہیں پاک فرمانے والے بھی ہیں۔ صدیق کو کس نے پاک کیا ہے؟ عمر کو کس نے پاک کیا ہے؟ میرے آقا نے پاک کیا ہے۔ 1,24,000 صحابہ کو جس نے پاک کیا وہ آقا کی ہستی ہے۔ اور آج امت میں جو پاک لوگ ہیں وہ بھی آپ سے فیض پا کر پاک ہو رہے ہیں، تو کیوں نہ ان کی بات کریں جو پاک ہے، طاہر ہے، مطہر ہے، جن کا اپنے متعلق ارشاد ہے کہ میں پاک رحموں سے، پاک پشتوں سے منتقل ہو کر دنیا میں آیا ہوں۔ آدم سے لے کر عبداللہ تک جن کی ساری جد پاک ہے، تو ان کا ذکر کیوں نہیں کرتے؟ اور ولید بن مغیرہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مجنون کہا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ یہ الفاظ ایک بدبخت ہی کہہ سکتا ہے، سعید بخت نہیں کہہ سکتا حضور کو۔ جب یہ بات کہی نا اس نے تو حضور غمگین ہوئے، تو سورت کے اندر اللہ پاک نے اس کے 10 عیب گنوائے۔ سورت قلم، وہ کاف کا غالباً یا کسی اور سورت کے اندر اب جیس نکل رہا ہے، اس کے اندر اللہ نے اس کے 10 عیب گنوائے۔ آخری عیب جو اللہ نے گنوایا، فرمایا حبیب غم نہ کرے، یہ تو حرامی ہے، یہ حلالی نہیں،
یہ حرامی. جب یہ آیت اتری نا، ایمان تو کافروں کا بھی تھا کہ یہ جو بولتا ہے نا یہ بولتا سچ ہے، اور جب قرآن اترتا ہے یہ بھی اللہ کی کتاب ہے، یہ عام بشر کا کلام نہیں. تو وہ اپنی ماں کے پاس گیا، تلوار نکال لی، کہا ماں بتا میرا باپ کون ہے؟ اس نے کہا تیرا باپ مغیرہ ہے. اس نے کہا نہیں، آج مسلمانوں کے نبی پر یہ آیت اتری ہے اور میری اس میں بدتریفی یہ ہے کہ میں اپنے باپ کا تخم نہیں، میں حلالی نہیں، تو بتا میرا باپ کون ہے، نہیں تو تیرا سر کاٹ دوں گا. تو اس نے کانپتے ہوئے بتایا کہ جو تیرا باپ تھا وہ اس اہل نہیں تھا کہ تو پیدا ہو سکے، تو میں نے ایک چرواہے کے ساتھ زنا کیا ہے تو پیدا ہوا ہے. جو آقا کی ذات کے تحفظ کے لیے نہ بول سکے، میرا فتویٰ ہے وہ بھی حرامی. آپ کے خلاف بولنا تو مسلمان کے لیے ممکن نہیں نا، لیکن جو آپ کی عزت و ناموس کے لیے بھی نہ بول سکے، اس کو بھی سوچنا چاہیے کہ وہ تخم اس کا حلالی ہے کہ حرامی ہے. اس نے جب ساری باتیں کی نا، تو آؤ میں بتاؤں یہ پاکستان کا فیوچر کیا ہے، مستقبل کیا ہے. عطیہ نامی اللہ کی ولیہ، الخ نگری ایک وہ کتاب ہے، اس کے اندر رائٹر نے لکھا کہ عطیہ نامی ایک اللہ کی درویش بی بی تھی، اس کو بیٹھے بیٹھے کشف ہو جایا کرتا تھا. یہ بات 1980 سے پیچھے کی باتیں کر رہا ہوں. اس نے دیکھا دیوار پہ، کیا دیکھا؟ اس نے کہا کہ میں دیکھ رہی ہوں کہ عرش پر حضور دولہا بنے ہیں، فرشتے سلامیہ دے رہے ہیں. کس چیز کی سلامیہ دے رہے ہیں؟ کہ اسلام کا دوسرا دور، انقلاب کا دور کا آغاز ہو چکا ہے. سارے نبی حضور کو مبارکباد دے رہے ہیں. آپ کہتے ہیں میں دیکھ رہی ہوں حضور دولہا بنے ہوئے ہیں. صرف فرشتے ہی خوشیاں نہیں منا رہے، فرش کے اوپر بھی خوشیاں منائی جا رہی ہیں. انہیں کہا مجھے نہیں پتا کہ یہ اسلام کا دوسرے انقلاب کا جو آغاز ہے وہ 40 سال کے بعد ہو یا اب ہو، لیکن یہ ہونے والا ہے. اور پھر اس نے کہا میں دیکھ رہی ہوں ایک سخت گھنی داڑھی والا، یہ ورلی داڑھی، اس کے بال غائب ہونا، ایک جو گھنی داڑھی والا جس کے یہ بال مکمل چہرے پر ماس نظر نہ آئے، صرف بال ہی داڑھی کے ہوں. میں دیکھ رہی ہوں وہ گھنی داڑھی والا شخص ڈکٹیٹر، جس کو آپ آرمی چیف کہتے ہیں، جب وہ جمہوریت کے اوپر قبضہ کرتا ہے، مارشل لا لگاتا ہے، تو اس کو آپ ڈکٹیٹر کہتے ہیں. کس نے جمہوریت کے اوپر شب خون مارا ہے، تو وہ کہتے ہیں میں دیکھ رہی ہوں کہ ڈکٹیٹر گھنی داڑھی والا، سبز آنکھوں والا. سبز آنکھوں والے سے کیا مطلب؟ لازمی اس کے ڈیلے ہے. یہ بنٹے آپ کو سبز کی بات نہیں، وہ حضور کا عاشق ہوگا. سبز گنبد کی مثل اس کی آنکھیں بھی سبز ہوں گی، اور پاکستان کا محب ہوگا. سبز پرچم کے صدقے اس کی آنکھوں میں بھی حلالی ہوگی، یعنی اپنے ملک سے مخلص ہوگا. میں دیکھ رہی ہوں کہ یہ صدر پاکستان کی کرسی خالی ہے، اور وہ گھنی داڑھی والا شخص اس کرسی پہ آ کر بیٹھ جاتا ہے اور سارے ملک کا نظام ٹھیک کر دیتا ہے. جب میں نے اس کو یہ کہا نا کہ تو اس کی تعریف نہ کر، یہ عمران خان انقلاب نہیں لا سکتا ملک کے اندر. انقلاب وہی لائے گا جو رسول اللہ کا غلام ہوگا، جو رسول اللہ کا غلام ہوگا، جو حضور کی شریعت سے محبت کرنے والا ہوگا، جو داڑھی کو اپنانے والا ہوگا. جب وہ آئے گا تو ملک کے اندر اسلام آئے گا. مبارک ہو آپ کو. اس وقت جو موجودہ آرمی چیف سے پچھلے وہ جتنے آرمی چیف آنے والے ہیں، سب کی داڑیاں ہیں، سب کی داڑیاں ہیں. یہ جمہوریت کبھی بھی آپ کے ملک کے اندر انقلاب نہیں لا سکتی. اسلامی انقلاب جب آئے گا حضور کا غلام لائے گا. تو میرے مرشد فرماتے ہیں کہ یہ جو قوم ہے یہ پیار والی قوم نہیں، پاکستانی قوم، یہ قوم ڈنڈے کے ساتھ چلنے والی قوم ہے. اور جو ڈکٹیٹر ہوگا جب وہ ڈنڈا اٹھائے گا نا، سب ٹھیک ہو جائیں گے، سب لوگ اشارے پر رکیں گے، سود ختم ہوگا، ماں بہن کی عزت کی حفاظت ہوگی. پھر یہ بد نگاہیاں چوکوں میں کھڑے ہو کر ماں بہن کو تارنے والی عادتیں ختم ہوں گی. تو یہ بات کہی عطیہ بی بی نے. وہ بندہ بگڑ گیا، وہ پھر بھی نہ مانے، کہتا نہیں یہ عمران خان ہی لائے گا. میں کہ آنے والا وقت بتائے گا. اب میں کچھ آپ کو تاریخ کے صفوں سے بتانا چاہتا ہوں کہ یہ داڑھی والے کہاں کہاں آئے اور انہوں نے کون کون سے کام کیے. سب سے پہلے جو داڑھی والی ہستی ہے وہ میرے آقا کی ہستی ہے. 23 سال کے اندر ساری دنیا کے اندر اسلام کا ڈنکا بجا دینے والی ہستی کا نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے. وہ گھنی داڑھی. اور میرے آقا کا فرمان کیا ہے داڑھی کے متعلق؟ آپ فرماتے جن کی یہ داڑیاں ہوں گی جب وہ جنت میں جائیں گے تو داڑیاں نہیں ہوں گی، سب بے ریش ہوں گے، صرف یہ ابرو آپ کے ہوں گے جس کو بھویں کہتے ہیں،
باقی آپ کے وجود پر کہیں بال نہ ہوں گے، حسین و جمیل ہوں گے، لیکن جو داڑھیے والے ہوں گے حضور فرماتے ہیں کہ ان کے چہرے چمکتے ہوں گے۔ لوگ پوچھیں گے کہ یہ کون لوگ ہیں یا اللہ؟ ارشاد ہوگا یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنے چہرے پر میرے حبیب کی سنت سجائی تھی۔ اس کے بعد میرے حضور کی سنت اپناتے ہوئے 313 بدری صحابہ کی داڑھیاں تھیں۔ اسلام کی بنیاد رکھنے والے، اس پاکستان کی بنیاد تو اس وقت بن گئی جس وقت 1313 نے کافروں کو شکست دی تھی۔ 313 بدری صحابہ سب کی داڑھیاں، آپ سے کوئی ثابت کر کے دکھائے کہ فلاں صحابی کی داڑھی نہیں تھی، سب صحابہ کی داڑھیاں تھیں، اور ایک صحابی کا صرف ایک بال تھا، ایک صحابی کا صرف ایک بال تھا تو وہ کٹوا آئے، اب باقی بال نہ ہو گئے تو حضور نے اس دن چہرہ انور ہی پھیر لیا۔ تو صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ آج آپ دیکھ نہیں رہے، نظر کرم نہیں فرما رہے۔ فرمایا میرے صحابی یہ داڑھی تو اتنی اچھی لگتی تھی اور تم کٹوا آئے ہو۔ میرے حضور کے نزدیک داڑھی یہ سارے بال نہیں، ان کی محبت میں رکھا ہوا ایک بال بھی قبول ہے، گرچہ ان کی محبت میں رکھا ہو۔ میں سب داڑھیوں والوں کی تعریف نہیں کر رہا، وہ داڑھیوں کے اندر بھیڑیے بھی موجود ہیں، داڑھیوں کے اندر منافق بھی موجود ہے، داڑھیوں کے اندر بغض صدیق رکھنے والے بھی ہیں، بغض عمر والے بھی ہیں۔ میں ان کی بات نہیں کر رہا، ان کی بات کر رہا ہوں جو حضور کے بھی دیوانے ہیں، آل رسول کے بھی دیوانے ہیں، صحابہ رسول کے بھی دیوانے ہیں۔ اور پھر شرکائے احد کے شہیدوں کی شان کیا ہے؟ میرے حضور نے فرمایا جو ایک مرتبہ شہدائے احد کو سلام کرتا ہے تو قیامت تک شہید جو احد ہے، شہدائے احد ان کے سلام کا جواب دیتے رہتے ہیں۔ ان شہدائے احد کے اندر جو امیر حمزہ ہے، سید الشہداء ہیں، وہ بھی داڑھی والے۔ انقلاب لانے والوں میں یہ شہدائے احد بھی شامل ہے۔ ان کی شان و مرتبہ کیا ہے کہ جو ایک مرتبہ سلام عرض کریں ان کی بارگاہ میں تو قیامت تک یہ جواب دیتے رہتے ہیں۔ اور پھر حضرت عمر بن عبدالعزیز، حضرت عمر کا دوبارہ سے جو دور لے کر آئے، ان کی بھی داڑھی، ایک مرتبہ بیٹی کو آواز دی بیٹی پانی لے کر آؤ، بیٹی پانی لے کر نہ آ سکی، پھر آواز دی غصے کے ساتھ، بیٹی پھر نہ آئی۔ آپ کی زوجہ کا نام فاطمہ تھا رحمۃ اللہ علیہا، تو آپ پانی لے کر آئیں تو آپ کو جلال آیا، کہا کہ میں نے اس بیٹی کو آواز دی کیوں نہ آئی؟ تو آپ رو پڑی۔ آپ نے فرمایا اس کے پاس پہننے کے لیے صرف ایک ہی شلوار تھی، وہ بھی آج پھٹ گئی تو وہ سی رہی تھی، تو آپ کی بات کیا ہے سنتی آ کر؟ وہ عمر بن عبدالعزیز جو روٹیوں کے اوپر پیاز رکھ کے کھانے والا، وہ عمر بن عبدالعزیز کہ ایک مرتبہ سیب تقسیم ہو رہے، بیٹا آیا کہتا ابا مجھے بھی سیب چاہیے، کہا بیٹا یہ سرکاری مال کے سیب ہیں، تمہیں نہیں ملیں گے۔ بتاؤ یہ جمہوریت کے اندر جتنے لوگ آئے، بے داڑھیوں والے آئے، انہوں نے اپنی لینڈ کروز نے اپنی جائیداد بنائی۔ بتاؤ یہ عمر بن عبدالعزیز داڑھی والے کا ہی کمال تھا کہ پیاز کے ساتھ روٹی کھا لیا کرتے تھے، اور جب دنیا سے گئے ہیں ایک کوڑی بھی پاس نہیں، ایک سکہ بھی پاس نہیں۔ راتوں کو رونے والے، شب داری کرنے والے، یہ کون تھے؟ یہ حضور کے عشق میں داڑیاں رکھنے والے تھے۔ اور پھر بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، تم داڑھی والوں کے متعلق پوچھتے انقلاب کیسے لائیں گے؟ وہ انقلاب تو بابا فرید لے کر آئے، 75,000 خلفاء پیدا کیے، 75,000 جن کے مریدوں کے اندر صرف خلفاء ہوں، اور ان خلفاء کے اندر 2 ستاروں کی طرح جگمگا رہے ہوں، ایک کو محبوب الہی کہتے ہیں، ایک کو علاء الدین علی صابر کہتے ہیں۔ اور حضرت واصف علی واصل رحمۃ اللہ علیہ، آپ بھی چشتی نظامی سلسلے کے اندر آپ فرمایا کرتے تھے پاکستان تو اس دن ہی بن گیا تھا جس دن بابا فرید نے اجودن کو پاک پتن بنایا تھا۔ تم کہتے ہو داڑھی والے انقلاب کیسے لے کر آئیں گے؟ دیکھ نہیں رہے بابا فرید کے مستانے تو آج بھی زندہ ہیں، علی صابر کے دیوانے آج بھی زندہ ہیں، یہ انقلاب لے کر آئیں گے، وقت قریب ہے۔ اقبال کا شعر پڑھنے کو پھر میرا دل چاہ رہا ہے کہ شب گریزاں ہوگی آخر جلوائے خورشید سے، اور یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ اور پھر علاء الدین علی صابر نے صرف ایک مرید کیا، ایک مرید شمس الدین پانی پتی کے ذریعے سلسلہ صابریہ چلا، اور اس سلسلہ صابریہ کے اندر فیض پانے والی ہستی کا نام ابو انیس صوفی محمد برکت علی ہے رحمۃ اللہ علیہ۔ اور دیکھو تو صحیح جا کر دارالحسان کے اندر آنکھوں کے فری آپریشن کیے جا رہے ہیں، آنکھوں کے
وہاں پہ گلہ بھی نہیں ہے، اور تم ڈیم بنانے کے لیے 10-10 روپے مانگتے رہے قوم سے۔ دیکھو علی صابر کا دیوانہ، یہ سوچنے والی بات ہے، آپ سوچتے نہیں ہیں، آپ دین کے مخالف جو بات کرتے ہیں آپ جواب دیتے ہی نہیں ہیں۔ علی صابر کا دیوانہ بغیر گلے کے دیوار بھی چلا رہا ہے، ہسپتال بھی چلا رہا ہے۔ لاؤ ایسی مثال۔ پھر صرف دارالحسان میں نہیں، یہاں گجرانوالہ چلے جاؤ، آپ کا پوتا میاں مظفر دامت برکاتہم العالیہ موجود ہے، مسجد بھی ہے، دربار بھی ہے، آنکھوں کا ہسپتال بھی ہے۔ 1 روپے کا روادار نہیں کوئی کہے کہ پیسہ لیا جا رہا ہے۔ اور میرے بابا جی کی کرامت کیا ہے، پیدائشی نبینہ بھی اگر آپریشن کروا لے تو اس کی آنکھوں میں روشنی آ جاتی ہے۔ لاؤ ایسے ہسپتال، یہ تو صرف علی صابر کے دیوانوں کے ہسپتالوں میں شفائیں ملیں گی۔ تمہاری ڈاکٹریاں ایک طرف، علاؤدین علی صابر کی ڈاکٹریاں ایک طرف، اور پھر داڑھی والوں کا کمال پوچھتے ہو میاں شیر محمد شرک پوری، وہ جن کی درگاہ سے اقبال قلندر لاہوری بنتا ہے، وہ کئی لوگ میں تقریر سن کہیں گے کہ اقبال کلین شیو ہے، واصف علی واصف کلین شیو ہے، قائد اعظم کلین شیو ہے، تو شاہ جی اب بتائیں کہ وہ تو بھی تو دین کا کام کر رہے ہیں۔ تو یہی تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ اگر بندہ ہو کلین شیو لیکن ہو حضور کا وفادار تو سمجھو اس کی بھی داڑھی ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، یا زندہ باد، زندہ باد۔ آستانہ عالیہ کرمہ والے دیکھو کہاں سے بنے، میاں شیر مشرق پوری کی نظر رحمت سے بنے۔ آستانہ عالیہ کہنے والا شریف دیکھو کہاں سے بنے، آپ کی صحبت سے بنے۔ یہ ہے داڑھی والے جو انقلاب برپا کر رہے ہیں۔ اور سید فیض الحسن آلو مہاروی، آپ بھی داڑھی والے، آپ کہا کرتے تھے قادیان کی سرزمین کے اندر سب سے بڑا جلسہ ختم نبوت کرنے والی ہستی کا نام فیض الحسن ہے۔ انگریز دور تھا تو آپ کو کہا گیا، آپ کو دھمکیاں دی گئی کہ اگر تم نے قادیان کے اندر جلسہ کیا تو ہم تمہیں گولیاں مار دیں گے۔ فرمایا میں حسین کا بیٹا ہوں۔ ایک وہ کربلا حسین نے بات کی تھی، چھوٹی سی کربلا میں بات کر دوں گا۔ وہ سید فیض الحسن، وہ جس کا شب و روز عشق مصطفیٰ کے اندر گزرا ہے، اور جن کا عشق کیا ہے، فرمایا کرتے تھے کہ میں بیٹا علی کا ہوں، بیٹا علی کا ہوں، مرید صدیق کا ہوں، مرید صدیق کا ہوں۔ میں نے کہا نا کہ داڑھی کا حسن بھی تب ہے جب صدیق کا دیوانہ ہوگا، داڑھی بھی تب اچھی لگے گی جب حضور کی یاروں کا مستانہ ہوگا۔ اور پھر حضرت عبدالرحمن جامی جنہوں نے اس امت کو درد دیا، عشق رسول دی، کتنا عشق رسول ہے کہ حضور آپ کو گنبد خضرا تک آنے نہیں دے رہے۔ گورنر خواب میں آئے کہ ایک عبدالرحمن جامی ہے، اس کو روک لو۔ حضور کیا گستاخی کی ہے؟ نہیں، یہ میرا اتنا عشق رکھتا ہے کہ اس کے عشق کا تقاضا ہے کہ جب یہ گنبد خضرا کے اندر آئے تو میں اٹھ کر اس سے مصافحہ کروں۔ وہ عبدالرحمن جامی، وہ جنہوں نے عشق کا سوز اس امت کو دیا ہے، وہ بھی داڑھی والے۔ مولانا روم جلال الدین رومی، ساری حکمتیں، حقائق جتنی حقائقیں اس امت کو مولانا روم نے دی ہیں، لے کر آؤ فلسفی، لے کر آؤ فلسفہ دان جس نے اتنی حقائق کے ساتھ دین سمجھایا ہو۔ آپ فرمایا کرتے تھے، باسنا دعا فرماتے کہ دیکھو بھیڑ اور شہد کی مکھی یہ ایک ہی نسل سے، یہ مکھی کی نسل ہے، لیکن بھیڑ شہد نہیں بناتا، شہد کون بناتا ہے؟ شہد کی مکھی بناتی ہے۔ فرمایا کہ انسانی لباس دیکھ کر حضور کو اپنے جیسا نہ سمجھو، اس طرح تو پھر شہد کی مکھی کے ساتھ بھیڑ کو تم تشبیہ دو گے، لیکن آج تک کبھی کسی نے کہا کہ شہد کی مکھی کے برابر بھوڑ بھی ہے؟ بھوڑ کا کام ڈسنا ہے، شہد کی مکھی کا کام شہد بنانا ہے۔ تو اسی طریقے سے فرمایا کہ انسانی لباس دیکھ کر حضور کو اپنے جیسا نہ کہو۔ حضور سید الانبیاء ہے، سید البشر ہے، انسانوں کے سردار ہے انسان مگر انسانوں جیسے نہیں۔ یہ مولانا روم جنہوں نے اتنی پیاری حقائق کے ساتھ دین سمجھایا ہے، عشق رسول کا درس دیا ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ ایک بندہ تھا، وہ سارا سال دانے ڈالتا رہا، پڑولے کے دانے ڈالتا رہا، جب دانے نکالنے کی باری آئی تو ایک بھی دانہ نہ تھا۔ دیکھا
جب اس نے تشویش کی، جب تحقیق کی، دیکھا کہ نیچے پرولے کے چوہے نے سوراخ کیا تھا، اوپر سے وہ دانہ ڈالتا رہا، نیچے سے چوہے نکالتے رہے، آپ نے فرمایا تو یہ وہ انسان جس کے پاس عشق رسول کی آگ نہ ہو۔ اب چوہے بھگانے کا طریقہ کیا ہے کہ آگ کرو گرم، ان کی بل میں دو، چوہے بھاگ جائیں گے یا مر جائیں گے۔ فرمایا کہ وہ شخص جو سارا سال نمازیں پڑھتا ہے، عبادت کرتا ہے، روزے تو رکھتا ہے، مگر عشق رسول کی آگ اس کے پاس نہ ہو، اوپر سے تو ڈالتا جائے گا، نیچے سے شیطان نکالتا جائے گا۔ لاؤ ایسی مثالیں کون آپ کو دے گا اور دین سمجھائے گا؟ یہ مولانا روم کا کام ہے، یہ بھی داڑھی والے۔ اور حضرت امام غزالی وہ جنہوں نے فلسفہ، جس وقت فلسفہ اٹھا، فلسفہ دان اٹھے، انہوں نے کہا کہ خدا کے ہونے کا عقلی دلیل دو، تو صدقے امام غزالی کے آپ اٹھے، یہ بھی داڑھی والے۔ اور کسی کی ہمت نہ ہوئی کہ دین کا تحفظ کے لیے فلسفہ دان کا مقابلہ کر سکے۔ ایک ہستی امام غزالی کی تھی جنہوں نے اس دور کے اندر فلسفہ دانوں کے ساتھ ٹکر لی ہے، یہ بھی داڑھی والے۔ بو علی قلندر پانی پتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ اپنی داڑھی کو، لوگ سمجھتے شاید قلندر شریعت سے باغی ہوتا ہے، نہ، قلندر تو وہی ہوتا ہے جو حضور کے عشق میں مست ہوتا ہے، قلندر اس کو کہتے ہیں۔ آپ کی داڑھی تھی اور اتنی لمبی داڑھی تھی، آپ محبت کے ساتھ اپنی داڑھی کے بالوں کو چوما کرتے تھے کہ یہ میرے حضور کی سنت ہے۔ لاؤ ایسی مثال کہاں سے لے کر آؤ گے؟ اور پھر پیر مہر علی شاہ، یہ بھی داڑھی والے۔ اگر مرزے کو کسی نے للکارا ہے، اور جو فاتح قادیانیت ہے وہ میرا پیر مہر علی شاہ ہے، وہ بھی داڑھی والے۔ وہ کہاں گئے اس وقت کلین شیخ قدرت سرمایہ دار، جب مرزا نے پوری امت کو للکارا کہ ہمیں سے مناظرہ کرو، تو ایک علی کا لال اٹھا، وہ گولڑے کی سرزمین سے اٹھا، اشتہار چھاپا، کہا میں ہوں، اور مینار پاکستان میں مناظرہ کرتا ہوں۔ اور جس وقت آپ مناظرہ کرنے آئے تو لوگوں نے دیکھا کہ آپ کی گردن کے اوپر شیر کے بال اگائے تھے، اس قدر جلال رکھنے والی شخصیت پیر مہر علی شاہ، وہ بھی داڑھی والے۔ پیر نصیر الدین نصیر، وہ بھی داڑھی والے۔ امت کو اگر خدا کی توحید سمجھائی ہے ان جعلی پیروں کے ہوتے ہوئے، ان جعلی پیروں سے جس نے ٹکر لی ہے، وہ مہر علی کا پوتا نصیر الدین نصیر ہے، وہ بھی داڑھی والے۔ آپ کہا کرتے تھے، بات سنا دو، آپ کہا کرتے تھے کہ کیا اللہ فارغ ہو گیا سارے آسمان بنا کر، زمین بنا کر؟ نہ، کہ اب جو بیٹے ہیں وہ پیر دے گا، کاروبار پیر دے گا، رزق پیر دے گا، نہ عزت پیر دے گا۔ اللہ فارغ نہیں ہوا، اللہ آج بھی اپنے لوگوں کی صداؤں کو سن رہا ہے۔ تم پکارتے کیوں نہیں؟ بیٹے بھی اللہ دے گا، کاروبار بھی اللہ دے گا، عزتیں، عظمتیں، شہرتیں، برکتیں بھی اللہ دے گا۔ یہ آواز کہاں سے آئی؟ یہ بھی مہر علی کے پوتے سے آئی، وہ بھی داڑھی والا۔ اور پھر داتا علی حجویری، یہ بھی داڑھی والے۔ برے صغیر میں اگر اسلام پھیلا ہے نا، آپ سب پتہ نہیں کوئی سکھ ہوتا، کوئی کیا ہوتا، کوئی ہندو ہوتا، اگر آج ہم اس مسجد میں بیٹھے ہیں تو یہ داتا علی حجویری کی داڑھی کا صدقہ ہے۔ اور اگر خواجہ معین الدین چشتی کی بات نہ کروں تو ظلم ہے، 90 لاکھ کو جنہوں نے کلمہ پڑھایا ہے وہ داڑھی والے تھے۔ مجھے بتاؤ کسی ایک بادشاہ، مسلمان بادشاہ نے کسی کو مسلمان کیا؟ آپ مثال نہیں دے سکتے، لیکن صرف ایک حضور کے دیوانے معین الدین اجمیری سلطان الہند غریب نواز کا ایک کمال ہے کہ ایک نگاہ کی تو 90 لاکھ کلمہ پڑھایا ہے۔ یہ کمال کن کے پاس ہے؟ یہ داڑھیوں والوں کے پاس ہے۔ پھر حضرت ابو الحسن خرقانی، یہ داڑھی والے تھے۔ آپ نے کس کی تربیت کی؟ سلطان محمود غزنوی کی۔ اور سلطان محمود غزنوی کی ایک میں کرامت سناتا چلا جاؤں۔ 1970 کے اندر افغانستان کے اندر زلزلہ آیا، 1970 کے اندر افغانستان کے اندر زلزلہ آیا۔ والی شہر جو تھا اس نے آپ کا جو دربار ہے وہ شک ہوا، اور جو قبر انور پھٹ گئی، اس نے کہا کہ آپ کا لاشا باہر نکالو اور نیا دربار تعمیر کرو۔ 100 سالوں کے بعد سلطان محمود غزنوی کا لاشا تر و تازہ تھا، اور یہ کن کے مرید تھے؟ حضرت ابو الحسن خرقانی کے۔ اور ابو الحسن خرقانی بھی داڑھی والے، سلطان محمود غزنوی بھی داڑھی والے۔ اب میں سپیڈ تیز کرتا چلا جو بات مکمل کروں۔ اور سید جلال الدین بخاری، آپ بھی داڑھی والے۔ کس کی تربیت کی ہے؟ سلطان فیروز شاہ تغلق کی، یہ بادشاہ گزرا ہے، اس نے سرہند شہر آباد کیا تھا۔ اور یہ مرید کن کا ہے؟ سید وہ جلال الدین بخاری کا۔ اور آپ کون ہیں؟ آپ بھی داڑھی والے۔ محمد بن عبد المالک بخاری حنفی، داڑھی والے۔ پھر کن کی تربیت کی؟
اس وقت کا بادشاہ سلجوق سلطنت کا بادشاہ سلطان الپ ارسلان، 14,000 کا لشکر تھا سلطان الپ ارسلان کا، 2 لاکھ رومی تھے۔ ان 14,000 لشکر کے ساتھ 2 لاکھ سے لڑنے والی ہستی کا نام سلطان الپ ارسلان ہے، اور آپ بھی کن کی صحبت میں رہتے تھے؟ محمد بن عبد المالک بخاری حنفی۔ آپ کون؟ داڑھی والے۔ الپ ارسلان کون؟ داڑھی والا۔ اور پھر خواجہ ابو علی فارمدی سلسلہ نقشبندیہ کے بڑے بزرگ ہیں، داڑھی والے۔ کس کی صحبت؟ آپ نے کس کی تربیت کی ہے؟ خواجہ نظام الملک کی۔ اور وہ خواجہ نظام الملک کون تھے؟ وہ بھی داڑھی والے، اس کے رسول رکھنے والے۔ پھر چلے سلطان صلاح الدین ایوبی کون تھے؟ حضور غوث پاک کے مرید تھے۔ سلطان نور الدین زنگی کون تھے؟ حضور غوث پاک کے مرید تھے۔ یہ دونوں داڑھیوں والے، ایک سے حضور نے اپنے گنبد کی حفاظت کروائی، ایک سے قبلہ اول کی حفاظت کروائی۔ اور احمد شاہ ابدالی، مرہٹوں کا دور تھا، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے صرف خط لکھا، کہا احمد شاہ ابدالی اب دین کو تمہاری ضرورت ہے۔ وہ احمد شاہ ابدالی ایک داڑھی والے کے پیغام پر داڑھی رکھتے ہوئے افغانستان سے آ گیا برِ صغیر کے اندر، اور مرہٹوں سے جنگ کی۔ یہ دونوں کون تھے؟ داڑھی والے۔ بتاؤ صحیح کہ کس وقت کلین شیو نے، بے ریش نے دین بچایا ہے؟ دین جب بچایا ہے داڑھی والے نے بچایا ہے۔ اور پھر تحریک پاکستان میں حصہ لینے والوں کے نام بتاؤں، خواجہ حسن نظامی داڑھی والے، میاں غلام اللہ شرک پوری داڑھی والے، پیر سید جماعت علی شاہ داڑھی والے، پیر امین الحسنات عرف مانکی شریف والے داڑھی والے، وہ سید محمد طاہر اشرفی جیلانی داڑھی والے، پیر غلام مجدد سرہندی حضور مجدد پاک کی آل کے شہزادے تھے، آپ بھی وہ داڑھی والے، سید احمد حسین گیلانی قادری منڈیر والے، وہ بھی داڑھی والے۔ یہ سب کون ہے؟ پاکستان بنانے والے۔ یہ کون ہے؟ پاکستان بنانے والے۔ اور سب کون ہے؟ داڑھیوں والے۔ اور پھر حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی کون ہے؟ داڑھی والے۔ اور حضرت علامہ احمد صدیقی کون ہے؟ داڑھی والے۔ مولانا عبدالستار خان نیازی کون ہے؟ داڑھی والے۔ انہوں نے مرثیوں کو غیر مسلم قرار دلوایا۔ یہ کون تھے اسمبلی میں بیٹھے؟ داڑھی والے۔ اور پھر کرم شاہ چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی کے خاص مریدوں میں تھے۔ 18 سال ججی بھی کی، راتوں کو جاگ کر ضیاء النبی کتاب لکھی، اور ضیاء القرآن وہ کتاب لکھی۔ ضیاء القرآن 5 جلدوں کے اندر قرآن کی تفسیر ہے، اور 5 جلدوں کے اندر ضیاء النبی میرے حضور کی سیرت لکھی۔ 18 سال جج بھی رہے، ایک فیصلہ بھی پیسہ لے کر نہیں کیا۔ آج کے جج کیا کر رہے ہیں؟ پیسہ لے کر پیسے نہیں کرتے۔ یہ اگر کسی کی جرت تھی عدل قائم کرنے کی تو وہ داڑھی والا ہی ہو سکتا ہے۔ اب بھی اگر عدل قائم ہوگا تو یہ داڑھی والے کریں گے۔ اور پھر حضرت امام بخاری جن کی وجہ سے آج آپ کے پاس حدیث پہنچی ہے، داڑھی والے 6 لاکھ احادیث زبانی یاد جن کو تھی، اس کو امام بخاری کہتے ہیں۔ 6 لاکھ احادیث۔ ہمیں تو یہ نہیں پتا کل کیا کھایا تھا، یہ نہیں پتا آج کیا کھایا ہے۔ امام بخاری کو 6 لاکھ حدیث یاد۔ حضرت عمر فاروق داڑھی والے، آپ نے دریائے نیل خشک ہو گیا، خط لکھا، اور خط لکھا دریائے نیل اگر تو اللہ کی مرضی سے اگر تو بہتا ہے تو پھر بہ، اگر تو اپنی مرضی سے چلتا ہے تو پھر نہ چل۔ وہ عمر فاروق مدینے میں بیٹھ کر دریائے نیل کو خط لکھے تو پھر دریائے نیل اب تک نہ رکے۔ وہ عمر بھی داڑھی والا، وہ عمر بھی داڑھی والا۔ اور حضرت مولا علی کے متعلق حضور نے کیا فرمایا؟ آپ داڑھی والے ہیں نا۔ باب العلم ہونا اور بات ہے، لیکن حضور نے فرمایا میری امت کا سب سے بڑا جو خطیب ہے وہ علی ہے۔ پھر فرمایا میری امت کا سب سے بڑا خطیب ہے وہ ابو بکر ہے۔ یہ دونوں ہستیاں میری امت کے بڑے خطیب ہیں۔ یہ دنیا دار جو کہتے ہیں ہمیں کمیونیکیشن سکل بہت ہے، ہمیں بولنے کی مہارت ہے، ہم بھی یونیورسٹی پڑھے، ہمیں کہا کہ یہ سبجیکٹ پڑھو، بولنے کی صلاحیت ہے، اور تم سارے بے ریش ایک طرف، عمر اور ابو بکر صدیق اور علی کا ایک طرف، ان کی خطابت ایک طرف، تمہارا بولنا ایک طرف، تم ان دو کے ہوتے ہوئے سارے اکٹھے ہو جاؤ تو پھر بھی میرے حضور کا فرمان سچا رہے گا۔ نہ علی جیسا خطیب مل سکے گا، نہ ابو بکر جیسا خطیب مل سکے گا۔ اور پھر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کون تھے؟ یہ داڑھی والے تھے۔ یاد رکھیں داڑھی والا بزدل نہیں ہوتا۔ حضرت ابو دجانہ کی شان کیا تھی؟ فرمایا یا رسول، حضور نے فرمایا کہ کون ہے تم میں سے نہیں تلوار لے اور پھر اس کا حق ادا کرے۔ حضرت ابو دجانہ اٹھے، سینہ چوڑا کر کے
لشکر سے باہر نکل کے اچھلتے ہوئے کہا یا رسول اللہ مجھے اپنی تلوار دے دیجئے، خدا کی قسم میں اس کا حق ادا کروں گا۔ حضور نے میں ابو دجانہ جانتے ہو کہ اس کا حق کیا ہے؟ یا رسول اللہ آپ بتائیے اس کا حق کیا ہے؟ فرمایا اتنا لڑو کہ یہ تلوار ٹیڑھی ہو جائے، یہ میری تلوار کا حق ہے۔ ابو دجانہ نے حضور کی تلوار لی، اپنے ماتھے کے اوپر ایک پٹی باندھی، اس کے اوپر قرآن کی آیت تھی اب نصر من اللہ فتح قریب، اور ساتھ آپ نے سینہ چوڑا کیا، اکڑ کر چلے۔ میرے حضور کو پھر فرمانا پڑا، حضور نے فرمایا کہ یہ چال جو یہ چل رہا ہے میرا غلام اللہ کو ناپسندیدہ چال ہے، اکڑنا اللہ کو پسند نہیں، لیکن اس وقت اس کا چلنا اللہ کو سب سے پسندیدہ ہے۔ اگر حضور کے لیے اکڑ کر چلنا آپ کو پڑ جائے تو یہ بھی اللہ کو پسند ہے، حضور کے لیے بولنا پڑ جائے تو یہ بھی اللہ کو پسند ہے، حضور کے لیے محفل میں آ جانا یہ بھی اللہ کو پسند ہے۔ اس کے علاوہ اللہ کا کوئی معیار نہیں، اگر اللہ کا بھی کوئی معیار ہے تو اس کا محبوب ہے، اور اگر محبوب خدا کا کوئی معیار ہے تو وہ خدا ہے۔ یہاں سے آواز آتی ہے لا الہ الا اللہ، یہ آواز آتی ہے عرش تک، اور پھر عرش سے آواز آتی ہے محمد الرسول اللہ۔ محبوب کہہ رہا ہے اللہ تو، وہ کہتا ہے نہیں محبوب تو، ان دونوں کا معیار دو ہی ہے، اس کے علاوہ تیسرا معیار کوئی نہیں۔ یہ کون تھے سب؟ یہ حضور کے دیوانے اور غازی ملک ممتاز حسین قادری کون تھے؟ داڑھی والے۔ یار اتنے کلین شیو عاشق رسول بننے کا دعویٰ کر رہے تھے، لیکن داڑھی والے نہیں اٹھ کر 6 ماہ کا بیٹا گھر چھوڑ کر حضور کے نام پر گردن کٹائی ہے تو وہ بھی داڑھی والا۔ اور پھر حضرت سلطان اپنے جلال الدین خوارزمی، چنگیز خان کو جس نے 9 مارکوں کے اندر شکست دی اس کو سلطان جلال الدین خوارزمی کہتے ہیں۔ اور کون جلال الدین خوارزمی؟ سامنے چنگیز خان کا 2 لاکھ کا لشکر تھا، اس کے پاس 8000 کے سپاہی تھے۔ جب دیکھا کہ میں گرفتار ہو جاؤں گا، پیچھے اس کے دریائے سندھ تھا، اوپر پہاڑی کے اوپر کھڑا تھا، اب دیکھا کہ سامنے چنگیز خان کی قید ہے، پیچھے دریائے سندھ ہے، اس نے اپنا گھوڑا دریائے سندھ میں ڈال دیا۔ لے کر آؤ ایسی مثال کوئی کلین شیپ پیش کر سکا ہو۔ اور یہ صرف داڑھی والے کا یہ حوصلہ ہے کہ اتنے ہزاروں کلومیٹر کی اونچائی سے جو چھلانگ لگا دے، وہ صرف داڑھی والا ہی ہو سکتا ہے۔ اور پھر ٹیپو سلطان شہید داڑھی والا، شیر شاہ سوری داڑھی والا، شہاب الدین گوری جس کے نام پر یہ گوری مظاہر ہے آپ کا، شہاب الدین گوری داڑھی والا۔ اور آخری داڑھی والے کون ہے؟ یہ بصرہ شہر کے اندر امام محمد شیبانی، یہ بات ختم، رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ آپ نے امامہ پہنا ہوا ہے، 70 کے لگ بھگ آپ کے شاگرد آپ کے ساتھ حلقہ بنائے آ رہے ہیں، آپ سواری پر تشریف فرما ہے۔ جب بصرے کے لوگوں نے پوچھا مسلمانوں سے، وہاں یہودی بھی تھے، مجوسی بھی تھے، نصرانی بھی تھے، انہوں نے کہا کہ آج تم بہت تیار ہو رہے ہو، خوشبو لگا رہے ہو، بتاؤ خیر ہے؟ انہوں نے کہا آج ہمارے امام آ رہے ہیں، کیا؟ انہوں نے کہا کہ ہم بھی دیکھ لیں، انہوں نے کہا تم بھی دیکھ لو۔ لائن لگ گئی۔ آپ جب داخل ہوئے شہر بصرہ کے اندر تو ان کے چہرے کا نور دیکھ کر، چہرے پر داڑھی دیکھ کر، امامہ دیکھ کر، روحانی استاد وہ شاگرد دیکھ کر، وہ شاگردوں کے اوپر بھی نور دیکھ کر، انہوں نے سب نے بغیر وہ کسی مناظرے کے، کسی چیلنج کے مسلمان ہو گئے، کلمہ پڑھ لیا۔ تو مجوسیوں سے پوچھا مسلمانوں نے بصرے کے کہ بتاؤ تم مسلمان کیوں ہوئے ہو؟ انہوں نے کہا کہ اگر مسلمانوں کا چھوٹا محمد ایسا ہے تو بڑا محمد کیسا ہوگا؟ اگر کسی نے بغیر محنت کے کسی نے مسلمان کیا ہے تو وہ حضور کا غلام ہی کر سکتا ہے۔ اور پاکستان کا انقلاب جب آئے گا، ہم رہیں نہ رہیں، یہ 40 سال بعد آئے، یہ 2000 سال بعد آئے، یہ 2 لاکھ سالوں بعد آئے، یہ ہمارا کام نہیں۔ مولانا عبدالستار خان نیازی مدینے چلے گئے، آپ نے قسم اٹھائی تھی کہ میں اس وقت تک شادی نہیں کروں گا کہ جب تک پاکستان میں شریعت نافذ نہ ہو جائے۔ پاکستان میں شریعت نافذ نہ ہو سکی، آپ نے شادی بھی نہیں فرمائی۔ پٹھان ایسا ہوتا ہے جو بات سے پھرے نہ، جو یو ٹرن لے وہ پٹھان نہیں ہوتا۔ عبدالستار خان نیازی نے کہا میں اس وقت تک شادی نہیں کروں گا، نہیں کی۔ اب مدینے چلے گئے مایوسی کی حالت میں، وہاں پہ ایک درویش نے ان کو خط لکھ کے وہ خط لکھا اور عرض کی حضور کی بارگاہ میں پہنچا دیجیے گا۔ انہوں نے کہا کہ جواب آپ کو کیسے چاہیے؟ زبانی دوں کہ لکھا ہوا؟ فرمایا مجھے جواب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ مبارک کا لکھا ہوا چاہیے۔ رات کو انہوں نے وہ خط حضور کی بارگاہ پیش کیا، صبح مولانا عبدالستار خان نیازی کو وہ جواب دیا گیا۔
اس کے اوپر سوال کیا تھا؟ اب جواب سنیں. سوال یہ تھا یا رسول اللہ میں تھک گیا ہوں پاکستان کے اندر آپ کی شریعت کے نفاذ کے لیے، لیکن نفاذ نہیں ہوتا، میں کیا کروں؟ میرے حضور نے جواب دیا عبدالستار خان نے، آج تمہارا کام نہیں کہ تم شریعت کو نافذ کرو، تمہارا کام ہے کہ تم کام کرتے چلے جاؤ. میرا آپ کے لیے پیغام یہی ہے، یہ گنبد خضرا سے یہی پیغام ہے کہ اسلام کی بات کرتے چلے جاؤ. ایک نہ ایک دن سورج طلوع ضرور ہوگا. اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.